السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين۔ آغاز کریں سورہ بنی اسرائیل کا جو کہ مکی سورہ ہے، اور قرآن کے اندر اس کا 17واں نمبر ہے، نزول کے اعتبار سے 50 نمبر پر ہے، آیات اس کی 111 ہیں اور رکوع اس کے 12 ہیں۔ آغاز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی کیا احکامات اس سورہ میں نازل ہوئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ یہاں پر خاص طور پر واقعہ معراج کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ واقعہ جو ہے حضرت نبی سے تقریباً 1 سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا، اور اس واقعے کے 2 حصے ہیں۔ ایک حصہ کیا ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کے سفر کو اسرا کہا جاتا ہے، اور قرآن مجید میں یہ واقعہ اسی نام سے درج ہے۔ اور دوسرا حصہ مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کی سیر اور واپسی کا ہے، اسے معراج کہا جاتا ہے۔ اس کا مختصر ترین واقعہ، مختصر ترین ذکر بھی قرآن میں ہوا۔ البتہ اس کی جو تفصیلات ہیں وہ حدیث میں مزید ڈیٹیل سے بتایا گیا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو سفر تھا، یہ جسمانی تھا، صرف روحانی نہیں تھا۔ یعنی کہ جیسے خواب ہوتا ہے، خواب کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ وہ صرف روح کا ایک سفر ہوتا ہے، جبکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر جسمانی تھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، پاک ہے وہ ذات جس نے ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک سیر کرائی، جس کے ماحول کو ہم نے برکت دے رکھی ہے۔ یعنی جس کے ماحول کو ہم نے جس کے ارد گرد کے علاقے کو ہم نے برکت دے رکھی ہے۔ اور اس سے غرض یہ تھی کہ ہم اپنے بندے کو اپنی بعض نشانیاں دکھائیں، بلا شبہ وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ جب صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ سنایا تو کفار نے آپ کا مذاق اڑایا کہ مکہ سے بیت المقدس کا سفر 40 دن کا ہے، اور یہ آمد و رفت میں 80 دن کا سفر راتوں رات کیسے ممکن ہے۔ انہوں نے اس بات کو نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوانگی کہہ کر ان کے ساتھ چسپاں کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو دیوانگی کی حالت میں یہ سب کچھ کہہ رہی ہیں۔ یہاں تک کہ جو لوگ بیت المقدس کا سفر کرتے رہتے تھے انہوں نے کچھ سوالات پوچھنا شروع کر دیے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں کھڑے تھے، اور اللہ نے درمیان سے سب پردے ہٹا دیے، تو آپ مسجد اقصیٰ کو سامنے دیکھ کر کافروں کے سوالات کا جواب دینے لگے۔ جیسا کہ جابر بن عبداللہ انصاری کی حدیث سے واضح ہے کہ وہ کیا ہے کہ جن لوگوں نے اسے خواب کا واقعہ سمجھا، ان کی دلیل اسی صورت کی آیت نمبر 60 کے اندر ہے کہ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ۔ تو یہ جو سفر ہے، یہ کوئی صرف روحانی سفر نہیں تھا، بلکہ یہ جسمانی طور پر بھی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کرائی، مسجد اقصیٰ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے، خانہ کعبہ سے مسجد اقصیٰ لے کر گئے، اور پھر وہاں سے اوپر آسمانوں کی سیر کرائی۔ پھر رب کائنات فرماتے ہیں اگلی آیت کے اندر کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اسے بنی اسرائیل کی ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ یعنی جو موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، وہ تمام بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا ذریعہ تھا کہ میرے سوا کسی کو کارساز نہ بنانا، کسی کو اپنا مددگار نہ بنانا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بنی اسرائیل ان لوگوں کی اولاد تھے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی ان اولاد میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کہہ دیا کہ وہ کون لوگ تھے۔ یقیناً نوح ایک شکر گزار بندے تھے۔ اس کتاب میں ہم نے بنی اسرائیل کو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ تم زمین پر دو بار فساد عظیم برپا کرو گے اور بڑی سرکشی دکھاؤ گے۔ یعنی انہوں نے یہود کی پہلی بار بھی انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے فتنہ کیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مصر سے آنے والے بنی اسرائیل جب فلسطین میں داخل ہو گئے تو انہیں حکم یہ تھا کہ فلسطین کا سارا علاقہ فتح کریں، اور وہاں کے رہنے والے لوگوں کی اخلاقی اور اعتقادی خرابیوں میں مبتلا ہونے سے اجتناب کریں کہ وہ خود ان میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ مگر ایک تو انہوں نے سارے علاقے کو فتح نہ کیا، اور جو کر چکے تھے اسی پر انہوں نے اکتفا کر لیا کہ بس اتنا ہی کافی ہے۔ دوسرے وہ قبائلی عصبیت میں مبتلا ہو گئے، اور مفتوحہ علاقے کو 12 حصوں میں تقسیم کر کے ہر قبیلے نے الگ الگ حکومت قائم کر لی۔ ان باتوں کا یہ نتیجہ ہوا کہ ان کی حکومت کو بھی استحکام نصیب نہ ہوا۔
اور سابقہ اقوام کی اخلاقی اور اعتقادی بیماریاں یعنی شرک، بے حیائی اور بدکاری وغیرہ ان میں عام ہوگی اور ان میں پھیلنے لگی، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایات کو بالکل ہی بھول گئے۔ سیدنا داؤد علیہ السلام اور سیدنا سلیمان علیہ السلام نے بہت حد تک اصلاح کی کوشش کی، ان کے ساتھ ان کو اصلاح کی، اور ایک دفعہ پھر سے حکومت بنی اسرائیل کو ایک دفعہ پھر سے حکومت بنی اسرائیل کو مستحکم بنا دیا۔ مگر جلد ہی بنی اسرائیل پھر سے انہی بیماریوں اور خرابیوں میں مبتلا ہو گئے، بت پرستی میں، بے حیائی میں، اور یہ ان کے درمیان میں عام ہو گئی، اور پھر سے ان کی حکومت ڈگمگانے لگی۔ یہ صورتحال دیکھ کر بابل کے بادشاہ بخت نصر نے دولت یہودیہ کو مسخر کیا اور بادشاہ کو قید کر لیا۔ اس دوران میں سیدنا یرمیا 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 ان کی طرف مبعوث ہوئے تھے۔ سیدنا یرمیا ان کے سمجھانے کے باوجود اپنے اعمال درست کرنے کے بجائے بابل کے خلاف سازش اور بغاوت کر کے اپنی قسمت بدلنے کی کوشش کرنے لگے۔ آخر کیا 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 ہوا کہ 587 قبل مسیح میں بخت نصر نے ایک زوردار حملہ کر کے سلطنت یہودیہ کے تمام چھوٹے بڑے شہروں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور وہاں پر خون ریزی کا بازار گرم کیا، یروشلم اور ہیکل سلیمانی کو پیوند خاک کر دیا، بہت سے قیدیوں کو اپنے ساتھ لے گیا، اور جو لوگ بچ گئے وہ ہمسایہ قوموں کے ہاں بری طرح ذلیل ہو کر رہ گئے۔ یہ تھا وہ پہلا فساد جس سے بنی اسرائیل کو متنبع کیا گیا تھا۔ جو قیدی وہ اپنے ساتھ لے گیا تھا انہی میں سے ایک عزیر علیہ السلام بھی تھے۔ ان قیدیوں کو 7 سال بعد بخت نصر نے چھوڑ دیا۔ آپ جب اپنے وطن واپس آ رہے تھے تو ایک اجڑی ہوئی اور برباد شدہ بستی دیکھی تو کہنے لگے، پروردگار تو اس بستی کو کیسے دوبارہ زندہ آباد کرے گا؟ یہ بستی بھی دراصل بخت نصر کے حملے ہی میں تباہ ہوئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی مقام پر سیدنا عزیر علیہ السلام کو موت دے دی، اور یہ واقعہ سورہ بقرہ میں بھی موجود ہے۔ اب یہ بات کہ وہ کون سی کتاب تھی جس میں بنی اسرائیل کی دو بار سرکشی کرنے اور سزا پانے کی انہیں اطلاع دی گئی تھی۔ بعض مفسرین نے اس سے مراد تورات دی ہے، مگر اس وقت تورات کے نام سے جو کتاب اہل کتاب کے پاس ہے اور جسے وہ عہد نامہ عتیق کہتے ہیں، اس میں ایسی کوئی چیز لکھی ہوئی نہیں ہے۔ ہاں، جیسے کہ قرآن میں لکھی ہوئی ہے، البتہ اس کے بعض فکروں سے ایسے اشارے ضرور مل جاتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اصلی تورات میں یہ مضمون ضرور موجود ہوگا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہے، یعنی جب تم نے اچھے کام کیے تھے تو ہم نے تمہیں غلبہ بھی دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے اگلی آیت کے اندر کہ پھر جب ہمارا پہلا وعدہ آ گیا تو اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہارے مقابلے میں اپنے بڑے جنگجو بندے لا کھڑے کیے جو تمہارے شہروں کے اندر گھس کر دور تک پھیل گئے۔ یہ اللہ کا وعدہ تھا جسے پورا ہونا ہی تھا۔ پھر ہم نے ان فاتحین پر تمہیں غلبے کا موقع دیا، مال اور اولاد سے تمہاری مدد کی، اور نفری میں بہت زیادہ بڑھا دیا۔ دیکھو، اگر تم نے بھلائی کی تو اپنے ہی لیے بھلائی کی، اور اگر برائی کی تو اس کا وبال بھی تمہیں پر ہوگا۔ پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آ گیا کہ جابر فاتحین تمہارے حلیے بگاڑ دیں اور مسجد اقصی میں ایسے ہی داخل ہوں جیسے پہلی بار داخل ہوئے تھے، اور جہاں جہاں غلبہ پائیں اسے تہس نہس کر دیں۔ آپ کو علم ہوگا اس چیز کا کہ یہودی جو ہے وہ حضرت عزیر علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ اس تباہی کے بعد یہ تمام کے تمام ہیکل سلیمانی بھی چلا گیا، تورات بھی نکل گئی ان کے ہاتھوں سے، اور ان کے ہاتھوں سے سلطنت بھی چلی گئی، وہ ذلیل اور رسوا ہو گئے۔ اس تباہی کے بعد سیدنا عزیر علیہ السلام نے دین کی تجدید کا بہت بڑا کام سر انجام دیا، اور آپ نے قوانین شریعت کو نافذ کر کے ان میں اعتقادی اور اخلاقی برائیوں کو دور کرنے کی پھر کوشش شروع کر دی جو بنی اسرائیل کے اندر غیر قوموں کے اثر سے ان کے اندر آ چکی تھی، اور بنی اسرائیل سے اثر نو اللہ کی بندگی اور اس کی احکام کی پابندی کا پختہ عہد لیا۔ تو رات کو پھر سے اثر نو اپنی ذہنی یادداشت کے مطابق مرتب کروا کر لکھوا کر شائع کیا، اور یہودیوں کی دینی تعلیم کا بھی انتظام کر لیا۔ اس طرح 150 سال بعد بیت المقدس پر پھر سے آباد، اور یہودی مذہب کی تہذیب کا پھر سے ایک مرکز بن گیا، اور جو دوسری بار فتنہ انگیزی اور اس کی سزا کیا ہوئی، لیکن بعد میں پھر وہی پہلی قسم کی خرابیاں بنی اسرائیل میں آ گئیں، وہی شرک، بے حیائی، بدکاری عام ہو گئی، اور جب سلطنت پھر سے کئی ٹکڑوں میں بٹ گئی تو اس کے علاقے پر رومیوں کا قبضہ ہو گیا۔
مگر یہود نے اصلاح کی بجائے پھر بغاوت کا راستہ اختیار کیا، تو 70 عیسوی میں رومی بادشاہ ٹیٹس نے نے یروشلم کو پھر فتح کر کے پورے علاقے کو تہس نہس کر دیا۔ قتل عام میں 1,33,000 آدمی مارے گئے اور 67,000 کے قریب غلام بنا لیے گئے۔ خوبصورت لڑکیاں فاتحین کے لیے چن لی گئیں۔ یروشلم اور ہیکل سلیمانی کو پیوند خاک کر دیا گیا، اور فلسطین سے یہودی اثر و اقتدار کا ایسا خاتمہ ہوا کہ انہیں پھر کبھی سر اٹھانے کی جرت نہ ہوئی۔ اور یہ دوسری بڑی سزا تھی جو یہود کو ان کے فتنہ انگیزیوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی تھی۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ یہود اپنے مذہب پر بہت سخت پابند ہیں، لیکن ہم مسلمانوں نے اپنے مذہب کو چھوڑ دیا، ہم مسلمانوں نے اپنے دین کو چھوڑ دیا۔ ان کو علم ہے کہ اتنے سالوں کی تکلیف، اتنے سالوں کے جو جو معاملات ان کے ساتھ ہوئے ہیں وہ اسی وجہ سے ہوئے ہیں کہ وہ دین سے دوری اختیار کر رہے تھے۔ آج وہ اپنے دین پر، اپنے مذہب پر بہت سختی سے عمل پیرا ہیں۔ وہ دنیا کی کوئی تعلیم حاصل کریں نہ کریں، لیکن اپنی اولاد کو دین کی تعلیم ضرور حاصل کرواتے ہیں۔ اور بدقسمتی سے ہم وہ مسلمان ہیں جو دین کی تعلیم، جو دنیا کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہم لوگ ہر وقت کوشاں ہیں، اور دین کی تعلیم کے لیے ہماری کوئی کوشش نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت کے اندر، دیکھیں، اور ہم نے مالوں اور بیٹوں سے تمہیں مدد دی، اور ہم نے تمہیں تعداد میں زیادہ کر دیا۔ اگر تم نے بھلائی کی تو تم نے اپنے آپ کے لیے بھلائی کی، اور اگر تم نے برائی کی تو وہ بھی ان کے لیے ہے۔ چنانچہ جب دوسرا وعدہ آ گیا تو ہم نے اور لوگ تم پر مسلط کر دیے تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں، اور تاکہ وہ مسجد میں داخل ہو جائیں جیسے وہ پہلی بار اس میں داخل ہوئے تھے، اور تاکہ جس چیز پر بھی وہ غلبہ پائیں اسے برباد کر دیں، بری طرح تباہ و برباد کر دینا۔ قریب ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے، اور اگر تم دوبارہ کرو گے تو ہم بھی دوبارہ کریں گے، اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنایا ہے۔ یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے، اور وہ ان مومنوں کو بشارت دیتا ہے جو نیک عمل کرتے ہیں، یقیناً ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اور یقیناً جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور انسان شر کے لیے ویسے ہی دعا مانگ کرتا ہے جیسے اس کی بھلائی کے لیے دعا کرتا ہے، اور انسان ہمیشہ سے ہی بہت جلد باز ہے، اپنے لیے برائی کے لیے بھی فوراً دعا مانگنے شروع ہو جاتا ہے۔ اور ہم نے دن اور رات کو دو نشانیاں بنایا، پھر ہم نے رات کی نشانی کو بے نور کر دیا۔ بے نور کر دیا کیا؟ کہ اس کے اندر کوئی روشنی نہیں، ہم نے اس کو بے نور کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور دن کی نشانی کو روشن بنایا تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو، اور تاکہ تم برسوں کی تعداد اور حساب معلوم کر سکو، اور ہر چیز کو ہم نے خوب کھول کر بیان کیا ہے۔ خوب کھول کر بیان کرنا یعنی اللہ تعالیٰ نے پھر سے اس کو کہا، ہم نے ہر چیز کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ پھر رب کائنات نے اگلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ ہر انسان کا عمل ہم نے اس کے گلے میں لٹکا رکھا ہے، یعنی یہ جو اس کا اعمال نامہ ہے نا، اس کے گلے میں لٹکا رکھا ہے۔ طائر کا لفظ جو لغوی معنی ہوتا ہے وہ پرندہ ہے، اور اس کا دوسرا معنی کیا ہوتا ہے؟ قسمت، مگر اس سے مراد انسان کے اعمال نامے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کی بدبختی یا نیک بختی کا ریکارڈ باہر کی دنیا میں نہیں بلکہ وہ خود انسان کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا کہ ہم نے اس کی گردن میں اس کا نامہ اعمال اس کا لٹکا رکھا ہے، جسے ہم قیامت کے دن ایک کتاب کی صورت میں نکالیں گے، اور وہ کتاب کو کھلی ہوئی دیکھے گا۔ ہم اس سے کہیں گے اپنا نامہ اعمال پڑھ لے، آج تو خود ہی اپنا حساب کرنے کو کافی ہے۔ جس شخص نے ہدایت قبول کی تو اس کا ہی فائدہ ہے، اور جو گمراہ ہوا تو اس کا بار بھی اسی پر ہے، اور کوئی گناہ کا بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور ہم اس وقت تک عذاب نہیں دیا کرتے جب تک اپنا رسول نہ بھیج دیں۔ اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں تو وہاں کے عیش پرستوں کو حکم دیتے ہیں، تو وہ بدکرداریاں کرنے لگتے ہیں۔ یعنی جو امیر کبیر لوگ ہیں، اور پھر ہم جیسے بدقسمت لوگ جو ان امیر کبیر لوگوں کو دیکھ کر ان کے مالی فراوانی کو اور ان کی مالی کو طاقت کو دیکھ کر ہم بھی انہی کے قدموں پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر اس بستی پر عذاب کی بات صادق ہو جاتی ہے، ثابت ہو جاتی ہے، سچ ہو جاتی ہے، تو ہم اس کی اینچ سے اینچ بجا دیتے ہیں۔ نوح کے بعد ہم نے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دیں، اور آپ کا پروردگار اپنے بندوں کے گناہوں سے خبردار رہنے اور دیکھنے کو کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں جو شخص جلدی والی دنیا کا ارادہ کرتا ہے، یعنی اس دنیا کا ارادہ کرتا ہے، آخرت کی زندگی جلدی ملنے والی نہیں ہے، اس کے لیے وقت ہے، اس کے لیے انتظار ہے۔
جو شخص دنیا چاہتا ہے تو ہم جس شخص کو اور جتنا چاہیں دنیا ہی میں دے دیتے ہیں، پھر ہم نے جہنم اس کی مقدر کر دی ہے، جس میں وہ بدحال اور دھتکارا ہوا بن کر داخل ہوگا۔ اور جو شخص آخرت کا ارادہ کرے اور اسی کے لیے اپنا اپنے مقدور بھر اپنی بھی کرے، اپنی مکمل کوشش بھی کرے اور مومن بھی ہو، تو ایسے لوگوں کی قدر کی جاتی ہے۔ ہم ہر طرح کے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، خواہ یہ ہوں یا وہ ہوں، یعنی وہ دنیا والے ہوں یا آخرت والے ہوں، ہم ہر انسان کی مدد کرتے ہیں۔ آپ کے پروردگار کا عطیہ ہے، اور آپ کا پروردگار یہ عطیہ کسی پر بند نہیں کرتا۔ یعنی عطیہ سے مراد کیا ہے؟ رزق، کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں رزق دے رکھا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ عطیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے رزق کے دروازے کسی پر بھی بند نہیں کرتا۔ پھر میرے رب نے فرمایا، دیکھو ہم نے کیسے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہوئی ہے، اور آخرت میں دوسری قسم کے یعنی آخرت چاہنے والوں کے درجات زیادہ اور فضیلت میں بڑی ہوگی۔ آخرت بڑی زیادہ، وہ بہت زیادہ ہے، اور دنیا آخرت کے مقابلے میں بہت ہی کم ہے۔ پھر میرے رب نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ نہ بنانا، ورنہ تم بدحال اور بے یار و مددگار بیٹھے رہ جاؤ گے۔ آپ کے پروردگار نے فیصلہ کر دیا کہ تم اس کے علاوہ اور کسی کی عبادت نہ کرو، اور والدین کے ساتھ بہتر سلوک کرو۔ اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں، یعنی والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو انہیں اف تک نہ کہو۔ والدین کے ساتھ احسان کرنا یہ ہے کہ ان کو اف تک نہ کہو۔ اگر تم تھک جاؤ تو تب بھی اف نہ کہو، اور نہ ہی ان کو جھڑکو۔ ان سے اونچی آواز میں بات نہ کرو، ان سے عزت والی بات کرو۔ جب ان سے بات کرو ادب اور احترام سے بات کرو۔ آج ہمارے چھوٹے چھوٹے سے بچے پیدا ہوتے نہیں ہیں تو ماں باپ کے آگے زبان چلانا سیکھ جاتے ہیں، اس بات سے بالکل بے خبر کہ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا، کہ والدین کو تو اف کہنے کا بھی حکم نہیں، کہ تمہیں وہ سارا دن ساری رات بھی کھڑا رکھیں تو تمہیں یہ پھر بھی حکم نہیں کہ تم اپنی تھکاوٹ سے اف کہہ سکو، تو ان کو جھڑکنے کا تو بہت دور کا سوال ہے۔ پھر رب کائنات نے مزید اگلی آیت میں فرمایا، اور ان پر رحم کرتے ہوئے انکسار سے ان کے آگے جھکے رہو، اور ان کے حق میں دعا کرو، پروردگار ان پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے محبت اور شفقت سے پالا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ لوگوں نے کہا، اللہ کے رسول بھلا کون ماں باپ کو گالی دیتا ہے؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ کو گالی دینا یوں ہے کہ ایک آدمی دوسرے کو یا باپ یا ماں کو گالی دیتا ہے۔ جب ایک آدمی کسی دوسرے کو گالی دیتا ہے، گویا کہ وہ اپنی ماں اور باپ کو گالی دیتا ہے، تو وہ جواب میں اس کے باپ اور ماں کو بھی گالی دیتا ہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں سے خبردار نہ کروں؟ ہم نے کہا ضرور بتائیے اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اخو کے والدین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک لگائی ہوئی تھی، پھر سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمایا، سن لو جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا، سن لو جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا۔ برابر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے رہے، میں سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپ ہی نہیں ہوں گے۔ اتنا زیادہ والدین کے حق میں اتنا زیادہ سختی کا حکم ہے کہ مسلسل بولتے رہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے اس سے پوچھا، تمہارے والدین زندہ ہیں؟ کہنے لگا، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، انہی کی خدمت کر، یہی تیرا جہاد ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے ان کی خدمت کر کے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، احسان کرنا ہے۔ سیدہ اسما بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ میری ماں میرے پاس مدینہ آئی اور وہ کافرہ تھیں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول، کیا میں اس سے صلہ رحمی کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اپنی ماں سے صلہ رحمی کرو۔ یعنی کہ کافروں کے ساتھ بھی تم نے بدسلوکی نہیں کرنی۔ تو ہم تو اپنے والدین کو، ہم وہ بدقسمت لوگ ہیں جن کے والدین سارا سارا دن اور ساری ساری رات تہجد گزار بھی ہوتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، 5 وقت کی نمازی بھی ہوتے ہیں، ہمیں ان کے لیے ایک روٹی پکانا مشکل لگتا ہے۔ اور جب اپنے شوہروں سے ہم خواتین کی لڑائی ہوتی ہے نا، تو خواتین سب سے پہلی بات یہ کرتی ہیں، میں تمہاری ماں باپ کی روٹی نہیں پکاؤں گی۔
مطلب احسان کرتی ہیں، ہم اپنے پورے کنبے کی 30 سے 40 روٹیاں پکا سکتی ہیں، وہ ان بوڑھے ماں باپ کی ایک روٹی پکانا ہمیں مشکل اور دقت لگتی ہے، اور پھر وہ احسان جتاتے ہیں اپنے شوہر پر، اور اپنے ساس سسر پر بھی کتنی ہی مرتبہ احسان جتاتے ہیں۔ جو ہم اپنے والدین کے لیے کریں گے، اللہ تعالیٰ اگر اپنے ساس سسر کے ساتھ جو کریں گے، تو یقیناً پھر وہی حالات، وہی معاملات ہمارے والدین کے ساتھ بھی ہوگا۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنی اپنی حرکات کو درست کر لیں، اپنے آپ کو درست کر لیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دین صرف یہ ہے، ایمان صرف یہ ہے کہ نمازیں پڑھ لی، روزے رکھ لیے، قرآن پڑھ لیا، بس یہی ہے۔ اس کے آگے اللہ کو تو اپنی عبادت کرنے کے لیے بہت سے مخلوقات ہیں۔ ان مخلوقات کے ساتھ یہ تمام معاملات نہیں ہیں جو معاملات ہمارے ساتھ ہیں۔ ان کے ساتھ دنیا کے یہ سارے معاملات نہیں ہیں۔ ان لوگوں کے ساتھ، ان تمام مخلوقات کے ساتھ یقیناً یہ والدین کے، رشتہ داروں کے، بہن بھائیوں کے یہ سارے معاملات نہیں ہیں۔ یہ معاملات اللہ نے ہمیں دیے، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جنت بھی صرف ہم انسانوں کے لیے بنائی ہے۔ وہاں پہ یہ پرندے، جانور، فرشتے، یہ سب نہیں، ان کے لیے اللہ نے جنت نہیں بنائی۔ میرے رب نے وہ جنت میرے اور آپ کے لیے بنائی۔ ہم پہلے ان آزمائشوں پہ پہلے پورا تو اترے نا۔ میرا رب پھر اگلی آیت میں فرماتا ہے کہ تمہارا رب زیادہ جاننے والا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، اگر تم نیک ہوئے تو یقیناً وہ ہمیشہ سے بار بار رجوع کرنے والوں کے لیے بے حد بخشنے والا ہے۔ اور رشتہ دار کو اس کا حق دو، اور مسکین اور مسافر کو بھی، اور تم بیجا خرچ نہ کرو۔ بیجا خرچ کرنا بھی، جو بیجا خرچ کرنے والا ہے وہ شیطان کا بھائی ہے۔ یقیناً بیجا خرچ کرنے والے ہمیشہ سے شیاطین کے بھائی ہیں، اور شیطان ہمیشہ سے اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ ہم جاتے ہیں ہوٹلز پہ کھانا کھانے کے لیے، وہی کھانا ہم لوگ اپنے گھر میں اگر پکائیں تو ہو سکتا ہے وہ ایک ہفتے کا کھانا بن جائے، اور وہی چیز ہم ہوٹلز میں جب کھانا جا کے پکاتے ہیں، کھاتے ہیں، تو وہی ہم ہزاروں روپے لگاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتی ہے، اور اگر تم نے اپنے رب کی کسی رحمت کی تلاش میں جس کی تم امید رکھتے ہو، ان سے منہ موڑنا ہے، تو بھی ان سے وہ بات کہو جس میں آسانی ہو، اور اپنے اپنے ہاتھ نہ تو اپنی گردن سے بندھا ہوا رکھو، یعنی اتنے بخیل نہ ہو جاؤ، اور نہ اسے کھول دو، پورا کھولنا کے ملامت زدہ تھکے ماندے ہو کر بیٹھ رہو۔ یقیناً تمہارا رب جس کو چاہتا ہے رزق کو شادہ کر دیتا ہے، اور تنگ بھی کر دیتا ہے۔ وہ ہمیشہ سے ہی اپنے بندوں کو پوری خبر رکھنے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی، یقیناً ان کا قتل کرنا ہمیشہ سے بہت بڑا گناہ ہے، اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یقیناً وہ ہمیشہ سے بڑی بے حیائی اور برا راستہ ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے اخلاق کو درست کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے معاشی حالات کو درست کرنے کی کوشش کی کہ ہماری سوسائٹی کے اندر یہ گندگیاں نہ ہوں، اور کسی جان کو جسے اللہ تعالیٰ نے حرام کر ٹھہرایا ہے قتل نہ کرو۔ مگر حق کے ساتھ، اور جو کوئی مظلمانہ قتل کیا گیا تو یقیناً ہم نے اس کے ولی کو پورا غلبہ دیا ہے، چنانچہ وہ قتل میں حد سے نہ بڑھے، یقیناً وہ مدد دیا ہوا ہوگا۔ اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اس طریقے سے جو بہت ہی اچھا طریقہ ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، اور عہد کو پورا کرو، یقیناً عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور جب معاف کرو تو پورا پورا معاف کرو، اور سیدھی ترازو سے تولا کرو، یہی بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے زیادہ اچھا ہے۔ اور اس چیز کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں کوئی علم نہیں، یقیناً کان، آنکھ اور دل، ان میں سے ہر ایک کے متعلق سوال ہوگا۔ اور زمین میں اکڑ کر نہ چلو، یقیناً تم زمین کو کبھی نہیں پھاڑ سکو گے، اور نہ کبھی پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ پاؤ گے۔ یعنی زمین کے اوپر بھی اکڑ کر چلنے سے بھی اللہ نے منع فرمایا۔ ہم اکڑنا تو بہت چھوٹی سی بات ہے، ہمارا تو تکبر ہی نہیں ختم ہوتا اس بات پر کہ ہم اونچی نسب والے ہیں۔ ہمارا تکبر اس بات پر بھی ختم نہیں ہوتا کہ ہم طاقت والے ہیں، ہم حسن والے ہیں۔ اس متکبرانہ چال کو چلنے سے اللہ نے منع فرمایا۔ متکبرانہ چال اللہ تعالیٰ کو سخت ناگوار ہے، اور جو وہ انسان اکڑ اکڑ کر، گال پھلا کر اور اپنی تہبت کو زمین پر گھسیٹتے ہوئے چلتا ہے، اللہ ایسے انسان کو دنیا میں بھی ضرور سزا دیتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے بھی اس کے لیے سزا تیار کر رکھی ہے۔ اور مردوں کے لیے سب سے مشکل ترین کام کیا ہوتا ہے؟
وہ شلوار کو اونچی نہیں رکھتے، اپنے ٹخنوں کو ننگا نہیں رکھتے۔ کپڑے پہننا اوڑھنا بھی تو میرے رب نے سکھایا نا۔ اور اس کے لیے وہ مثال کیا لے کر آتے ہیں صحابہ کرام کی؟ یہ حال ہے ہم مسلمانوں کا۔ اور یہ لوگ پتہ ہے ان کے ساتھ معاملات کن کے، یہ کس کے ساتھ مثال لیتے ہیں، مثال لیتے ہیں، کہتے ہیں جو لوگ، جو مرد اپنی شلواروں کو نیچے لٹکائے رکھتے ہیں، تو وہ حضرت ابوبکر صدیق کا کہ جو تہبت تھی، وہ ان کی بے دہانی میں کبھی ٹخنوں سے نیچے لٹک جاتی تھی۔ بے دہانی میں، یہ نہیں کہ وہ ہمیشہ ہی لٹکائے رکھتے تھے، کبھی بے دہانی میں ان کی اگر وہ نیچے لٹک جاتی تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے انہوں نے ہمیشہ اپنی شلوار نیچے لٹکائی ہوئی ہوتی تھی حضرت ابوبکر صدیق نے، تو ہمیں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو تحقیق ہوئی تو وہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق جو ہے وہ دبلے پتلے تھے، جس کی وجہ سے ان کا آزار جو تھا وہ نیچے ہو جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو تکبر کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں، اور انہوں نے فوراً ہی اسے درست کیا، وہ اس کو اوپر اٹھا لیتے تھے، کمزوری کی وجہ سے ان کی تہبت نیچے ہو جاتی تھی۔ اور ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہم لوگ اس بات کو حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ وہ موازنہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر ان کی شلوار نیچے لٹکی رہی تو پھر ہم بھی لٹکا سکتے ہیں، بغیر تحقیق کیے، بغیر سوچے سمجھے اتنی بڑی بات ہم ان کے ساتھ منسوب کر دیتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے گا تو ہمیں بھی معاف کر دے گا۔ یہ سب کام ان کی برائی آپ کے رب کے نزدیک ہمیشہ سے ناپسندیدہ ہے۔ یہ اس میں سے حکمت کی باتیں ہیں جو آپ کے رب نے آپ کو وحی کی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بناؤ، ورنہ تجھے ملامت زدہ دھتکارا ہوا جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ کیا پھر تمہارے رب نے تمہیں بیٹوں کے لیے منتخب کیا اور خود فرشتوں کو بیٹیاں بنایا؟ بلا شبہ تم یقیناً بہت بڑی بات کہتے ہو، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے سمجھایا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، اور انہیں وہ نفرت کے سوا زیادہ نہیں کرتا۔ قرآن ان کی بغاوت میں، نفرت میں زیادہ بڑھاتا ہے، کیونکہ ان کے خلاف حجتیں بیان کرتا ہے، ان کے گناہوں کو، ان کی غلطیوں کو بتاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہوتے، جیسا کہ یہ مشرک کہتے ہیں، تو وہ صاحب عرش سے مقابلہ اور وہاں سے پہنچنے کے لیے ضرور کوئی راہ تلاش کر لیتے، اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچنے کا کوئی راستہ ڈھونڈ لیتے۔ سبحانہ وتعالی عما یقولون علوا کبیرا، وہ پاک ہے اور ان باتوں سے بہت بلند و برتر ہے جو یہ لوگ کہتے ہیں۔ ساتوں آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب اس کی تسبیح کرتے ہیں، بلکہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو، بلکہ لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں۔ وہ بڑا بردبار اور معاف کرنے والا ہے۔ اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان ایک مخفی پردہ حائل کر دیتے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ ہم نے ان کے دلوں پر پردہ چڑھا دیا ہے کہ وہ اس قرآن کو سمجھ ہی نہ سکیں، اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے۔ اور جب آپ قرآن میں اپنے اکیلے پروردگار کا ذکر کرتے ہیں تو وہ نفرت میں پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے ہیں، پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے ہیں۔ پھر رب کائنات فرماتے ہیں اگلی آیت کے اندر کہ ہم خوب جاننے والے ہیں اس نیت کو جس کے ساتھ وہ اسے غور سے سنتے ہیں۔ کیوں وہ غور سے سنتے ہیں؟ کس وجہ سے وہ قرآن کو بیٹھ کے غور سے سنتے ہیں؟ وہ اس لیے سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم خوب جانتے ہیں کہ جب وہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں تو کس بات پر لگاتے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں جو وہ سرکشی کرتے ہیں جب یہ ظالم کہتے ہیں تم ایک سحر زدہ آدمی کی پیروی کر رہے ہو۔ غور کرو کہ وہ آپ کے لیے کیسی مثالیں بیان کر رہے ہیں۔ یہ لوگ ایسے بھٹکے ہوئے ہیں کہ اب راہ نہیں پا سکتے، اور پوچھتے ہیں بھلا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہمیں ازسر نو پیدا کر کے دوبارہ اکٹھا کیا جائے گا؟ آپ ان سے کہیے خواہ تم پتھر بن جاؤ یا لوہا یا اس سے بھی سخت تر مخلوق، یعنی یہ دونوں چیزیں اللہ کی سخت ہیں، پتھر اور کیا؟ لوہا۔ اگر اس سے بھی کوئی سخت ترین مخلوق بن جاؤ اللہ تعالیٰ کی، تو تو پھر بھی اللہ تعالیٰ تمہیں واپس زندہ کر کے اٹھا لے گا۔
پھر پوچھتے ہیں ہمیں کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ آپ کہیے وہی پیدا کرے گا جسے تمہیں پہلی بار پیدا کیا ہے۔ پھر وہ آپ کے سامنے اپنے سر ہلائیں گے اور پوچھیں گے ایسا ہوگا کب؟ کب ہمیں دوبارہ پیدا کیا جائے گا؟ وہ وقت تو بتاؤ۔ اے نبی آپ کہیے شاید وہ وقت قریب ہو جس دن وہ تمہیں بلائے گا تو تم اس کی تعریف کرتے ہوئے پکار کے جواب میں حاضر ہو جاؤ گے اور یہ خیال کر رہے ہوگے کہ تم دنیا میں تھوڑی ہی دیر ٹھہرے، تمہیں دنیا کی زندگی بہت ہی قلیل لگے گی، قلیلہ، بہت ہی قلیل اور بہت ہی کم لگے گی۔